السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ آپ کو رمضان کریم بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مبارک مہینے کے اندر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ آپ کا پروگرام آپ کی کالز کے ساتھ ہم نے مرتب کیا ہے۔ آج ہم نے فارمیٹ تبدیل کیا ہے۔ آپ اس پروگرام کے اندر کالز کر پائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ایک مہمان بھی شریک ہوا کریں گے۔ روزانہ اہم ترین موضوع کے اوپر آپ ان سے بات بھی کر پائیں گے۔ تو کالز کا جو سلسلہ ہم نے پچھلے ہفتے شروع کیا تھا، اس کی روشنی میں ہم نے پروگرام کا فارمیٹ تبدیل کر دیا ہے۔ اب بہت کم ہوگا جب آپ ایک کے ساتھ 3 لوگوں کو بولتے ہوئے سنیں گے اور اس قسم کا غدر دیکھنے میں آئے گا جس غدر سے آپ جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ پروگرام فوکس زیادہ رہے، بات زیادہ تفصیل کے ساتھ ہو پائے اور آپ کی کالز بھی اس کے اندر آتی رہیں۔ نمبر میں آپ کو ابھی دے دیتا ہوں، پروگرام کا ٹائٹل میں پہلے اناؤنس کر دیتا ہوں، اور یہ ہے حکومت وقت اور جوڈیشری کے آپس میں معاملات۔ آج اسمبلی کے اندر پرائم منسٹر آف پاکستان نے بیان دیا اور یہ کہا کہ حکومت تو تابع دار ہے، عدلیہ سے اس کی کسی قسم کی کوئی مخاصمت نہیں ہے اور اس نے عدلیہ کے ہمیشہ فیصلے مانے ہیں۔ دوسری طرف اگر آپ عدالتوں کے بیانات دیکھیں جو جج صاحبان دیتے رہتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حکومت نے ٹھانی ہوئی ہے کہ عدالت کا ایک حکم نہیں ماننا، اور آج کل کے جو کیسز ہیں ان کے اندر تو پرائم منسٹر ان کے بیٹے کا نام بھی آ رہا ہے۔ اس معاملے کو ہمیں حکومت کی طرف سے بیان کرنے کے لیے جوائن کریں گے قمر زمان کائرہ صاحب، سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز، ہمیں ابھی تھوڑی دیر میں جوائن کرتے ہیں۔ جو کالز آپ نے کرنی ہے، گزارش میری صرف 2 ہے، لائیو کالز ہیں، آپ موضوع کے اوپر رہیے گا۔ یہ بہت سارے ایسے موضوعات ہیں جس کے اوپر آپ کو بات کرنے کا موقع ملے گا، لیکن آج کا موضوع جو ہے وہ جوڈیشری سے متعلق ہے۔ کائرہ صاحب آگے ہیں، میں ان کو اشارہ کروں کہ وہ تشریف لے آئیں۔ جوڈیشری سے متعلق ہے اور جوڈیشری کے اوپر ہی رہیے گا۔ دوسری بات، اگر آپ کو تعریف کرنی ہے تو جی کھول کے تعریف کیجیے گا، اگر آپ نے تنقید کرنی ہے تو بس یہ دھیان رہے کہ یہ پروگرام ہر جگہ دیکھا جاتا ہے اور لائیو پروگرام ہے۔ ہمارے جو مہمان ہیں ہمارے پروگرام کے مزاج کے مطابق اگر آپ سوال ان سے کر پائیں تو بہت اچھا ہوگا۔ اگر اس سے ذرا ہٹ کے کالز آئیں تو مجھے وہ کالز ڈراپ کرنی پڑیں گی انفارچونیٹلی۔ قاری صاحب تھینک یو سو ویری مچ۔ ہم نے پرانا جو فارمیٹ ہے اس کو چھوڑ دیا ہے اور اب ہم کالز کے ذریعے لوگوں کے جذبات آپ تک پہنچائیں گے اور پروگرام کو آگے چلائیں گے۔ بٹ تھینک یو سو ویری مچ فار ڈوئنگ دس ود اس۔ ہمیں یقین تھا کہ آپ اس پروگرام میں ضرور آئیں گے۔ ناظرین نمبر لکھ لیں 0092512606027 0092512606028۔ قمر زمان کائرہ صاحب یہ فرمائیے گا عدالت کے حوالے سے آپ عدلیہ کو زچ کرنے پہ کیوں تلے ہو؟ طالب صاحب، ایک تو آپ کا نیا پروگرام، نیا فارمیٹ آپ کو مبارک ہو، اور یقیناً اس سے کیونکہ پاکستان کی عوام کی ڈائریکٹ رائے آئے گی، جو بندہ بھی میری سیٹ پہ بیٹھا ہوگا وہ اس کو جواب دہ ہوگا، تو یہ بڑا اچھا پروگرام ہے تاکہ لوگوں کی ڈائریکٹ جو انپٹ ہے وہ آنی چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ طالب صاحب، جب سے ہماری گورنمنٹ آئی ہے پاکستان کے اندر ایک اوورآل اسٹرکچرل چینجز ہوئی ہیں۔ ایک تو ایک بڑے ٹرمائل کے بعد، بڑی تحریک کے بعد، بڑی کوششوں کے بعد، بڑی قربانیوں کے بعد ملک کے اندر الیکشنز ہوئے، جمہوریت بحال ہوئی، عدلیہ بحال ہوئی، اور پھر ایک نیا فریم ورک بنا پوری ریاست کا، جس میں ہم نے 18 امینڈمنٹ کی، جس میں NFC ہوا، اور ریاست کے مختلف اداروں کا، فیڈریشن کا آپس میں ایک کھنچاؤ تھا۔ اب یہ سیٹلنگ سٹیج ہے۔ اس سٹیج کے اندر کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے ہمیں کہ کوئی ایک ادارہ دوسرے کے اندر انٹروین کر رہا ہے، کوئی ایکٹیویزم نظر آ رہا ہے، کبھی آپ کو پارلیمنٹ ایکٹیو نظر آتی ہے یا ایکٹیویزم کا شکار نظر آتی ہے، کبھی آپ کو جوڈیشری ایکٹیویزم کا شکار نظر آتی ہے، یا کبھی فیل ہوتا ہے ٹیتھنگ پرابلمز نہیں، قطعاً نہیں۔ اس لیے طلعت صاحب کہ پارلیمنٹ کے وقار کے بغیر جمہوریت نہیں چل سکتی، جوڈیشری کے وقار کے بغیر جمہوریت نہیں چل سکتی، ایگزیکٹو کے وقار کے بغیر جمہوریت نہیں چل سکتی۔ لہذا تینوں پلرز کا اپنا اپنا جو کانسٹیٹیوشنل رول ہے وہ انہوں نے ادا کرنا ہے، کیونکہ اس رول کے تعین میں بہت تناؤ رہا، بڑا تصادم رہا۔ یہ بات ہے جج صاحبان کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ وہ تو بڑے سخت بیان دیتے، میں بھی پڑھوں گا آپ کے سامنے، ان کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ ساری دنیا یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ اب انویسٹیگیشن کے معاملے کے اوپر نہ نیب کا چیئرمین لگایا، حج سکینڈل ہے، NICL سکینڈل ہے، اینڈ ٹو نیم جسٹ اے فیو، تو یہ صرف ٹیتھنگ پرابلمز تو نہیں ہو سکتے؟ قاری صاحب اتنی سادی بات تو نہیں ہو سکتی۔ صاحب بات ٹیتھنگ پرابلم بھی ہے، سیٹلنگ کا بھی ایشو ہے،
کہ دیکھیں نا اداروں کے دوران بھی کھچاؤ ہوتا ہے, کوئی ایسا نیا کام نہیں بچانے کا ایشو تو نہیں ہے نا؟ ارے قطعاً نہیں, میں آپ کو اس بات کی ایشورٹی دیتا ہوں کہ یہ کرپشن بچانے کا ایشو نہیں ہے, نہ اس سے بچ سکتی ہے اس تناؤ سے. جہاں تک تعلق اداروں کے آپس میں تناؤ کا ہے یا جج صاحبان کا, جج صاحبان ویسے بھی بڑے سوبر مزاج کے اور بڑے سنجیدہ مزاج کے ہوتے ہیں. وہ جو بھی ان کی ججمنٹ ہوتی ہے, جو ان کا اپنا نقطہ نظر ہے, ویسے تو عام کہا جاتا ہے کہ ججز کی اپنی کمنٹس نہیں بلکہ ججز کے فیصلے بولتے ہیں, بٹ ہمارے تھوڑا سا یہ, میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ تھوڑا سا ایک ٹھہراؤ کا سٹیج ہے. طلعت صاحب, میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے, یہ پورا ملک سن رہا ہے, پوری دنیا میں سنا جا رہا ہے, میں چاہوں گا کیٹیگوریکلی مجھے اس ججمنٹ کا ذکر کر دیا جائے تاکہ میں اس کی وضاحت کر سکوں جس پہ ہم نے عمل نہیں کیا. ایک تاثر ہے کہ جی گورنمنٹ عمل درآمد نہیں کر رہی. مثال کے طور پہ آپ نے 2-3 کیسز کا ذکر کیا. این ایس سی ایل کیس کا ذکر ہے. این ایس سی ایل میں ظفر قریشی صاحب کے اوپر اعتراض ہے کہ جن کو بحال نہیں کیا. ظفر قریشی صاحب کو جس دن کورٹ نے آرڈر کیا اسی دن ان کو پولیس فاؤنڈیشن سے واپس ان کی سیٹ پہ بحال بھیجا کیوں پولیس فاؤنڈیشن ان کو؟ دیکھیے پوسٹنگ ٹرانسفرز, جب آپ کو پتا تھا کہ امپلیکیشنز کی, آرڈنری پوسٹنگ ٹرانسفر نہیں ہے, وہ کیس ہے جس کے اندر میں طلعت صاحب آپ کو صحیح یا غلط پرائم منسٹر صاحب کے بیٹے کا نام ہے, صحیح یا غلط پرائم منسٹر صاحب کے بیٹے کا نام. اٹس ناٹ an ordinary posting and transfer. ایز فار ایز دس ایشو از کنسرنڈ, آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر اب تو باقاعدہ وضاحت کے ساتھ جو سینئر جج ریٹائر ہوئے ہیں انہوں نے بھی باقاعدہ اس پہ بھی کمنٹ کیا ہے. طلعت صاحب, گزارش یہ ہے کہ کسی بھی جو سرکاری ملازم ہے اس کو میڈیا کے ساتھ بیٹھ کے میری طرح اس طرح گفتگو کرنے کا, اپنا اوپینین دینے کا اور گورنمنٹ کے اوپر کرٹیسائز کرنے کا اختیار نہیں ہے. یہ ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے. میرے لیے اختیار اس لیے ہے کہ یہ میرا اختیاری رول ہے جو میں اختیار کر رہا ہوں. تو انویسٹیگیشن سے کوئی تعلق نہیں تھا؟ انویسٹیگیشن کے بارے میں تو آپ کو میں اسی پہ آنے لگا ہوں. ظفر قریشی صاحب نے خود ایک سٹیٹمنٹ دی تھی جب وہ بحال ہوئے, اور اپنی اس جو انہوں نے پبلک سٹیٹمنٹ دی تھی یا پریس سٹیٹمنٹ دی تھی اس کی وجہ سے ان کو سسپینڈ کیا گیا یا ان کو عہدے سے ہٹایا گیا, تو اس پہ انہوں نے باقاعدہ یہ کہا تھا کہ میں نے تو اپنی ڈیوٹی پوری کر لی ہے, میں اپنی انویسٹیگیشن مکمل کر چکا ہوں, اب تو عدالت کا کام ہے, عدالت اپنا کام کرے. انویسٹیگیشن افسر اگر اپنی رپورٹ فائل کر دیتا ہے, اور طلعت صاحب ایسے ہوتا ہے کہ عام آیوز ہمارے تھانوں میں ہوتے ہیں. How many people, honestly, I need to interview, how many people would believe this? میں اس کی دیکھیں نا, ایک ہے پرسپشن, ریئلٹی کیا ہے کہ آئی او نے اپنی تفتیش کی اور تفتیش کرنے کے دوران یا تفتیش کرنے کے بعد وہ ٹرانسفر ہو گیا. یہ ایسے روز تھانوں میں ہوتا ہے, وہ انویسٹیگیشن افسر ہوتے ہیں, انسپیکٹرز. پرائم منسٹر کے بیٹے کا نام روز والے میں اور بات کر لوں, کالر لے لوں, وہ بڑے دیر سے میں روٹین کے کیسز کی بات کر لوں, تھوڑا سا ختم کر لوں. جو انویسٹیگیشن ہمارے ہاں روز ہوتی ہے نا, عام کیسز میں ہوتی ہے, اس انویسٹیگیشن کے دوران اگر کوئی آئی او چینج ہو جاتا ہے, ٹرانسفر ہو جاتا ہے, روٹین میٹر ہے, اور وہ جہاں بھی ہوتا ہے اس کو کورٹ اس کی انویسٹیگیشن کے اوپر جو اس کی جرح ہوتی ہے یا اس کی جو کراس کوسچننگ ہوتی ہے یا اس کی جو شہادت ہوتی ہے, اس کے لیے کورٹ اس کو طلب کر لیتی ہے, وہ جہاں بھی لگا ہو, اور وہ واپس آ کے کورٹ کے اندر اپیئر ہو کے اپنی شہادت دیتا ہے. ظفر قریشی پاکستان یا پاکستان سے باہر کسی بھی جگہ لگے ہوتے اور عدالت ان کو طلب کرتی کہ آ کے شہادت دو, تو ان کو کوئی روک نہیں سکتا. ایف آئی اے کے ڈی جی کو تو ہم ڈھونڈتے پھر رہے تھے, عدالت بھی ڈھونڈتی پھر رہی تھی, کدھر چلے گئے, کبھی ادھر آ رہے ہیں, کبھی باہر جا رہے ہیں. گلگت سے ایک سینئر پولیس افسر چلتا ہے, وہ 3 دن کا اس کا پتہ نہیں چلتا. 3 دن کا ایشو نہیں ہے. Who is your government fooling? I just want to understand it. I'll leave this question on the table, but I caller لے لوں, دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم طلعت صاحب. جی محترم. السلام علیکم قاہرہ صاحب. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ اکثریتی پارٹی کے نمائندے ہیں, اور اس لحاظ سے وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں پارلیمنٹ کو. 3 مواقع ایسے آئے جب انہوں نے پارلیمنٹ کے اختیارات اپنی طرف سے مرضی سے دوسرے ادارے کو دے دیے. میری گزارش یہ ہے کہ آئندہ جب اس قسم کے وہ نوازشیں کرنے لگے تو اپنی زمین دے دیں. یہ عوام کا پارلیمنٹ عوام کا ادارہ ہے. کون سے اختیارات کی بات کر رہے ہیں؟ 3 مواقع کون سے تھے جو جس میں پارلیمان کے اختیارات آپ کے خیال میں پرائم منسٹر صاحب نے دے دیے دوسرے اداروں کو؟ جب ججز کا کمیٹی بنی اور پارلیمنٹ کی کمیٹی کو اوور رول کیا ججز نے, تو سپریم کورٹ نے وہ اختیار جو آئین میں دیا ہوا تھا وہ واپس اپنے پاس لے لیا. یہ اختیار کنسیڈ کر دیا پکا اپنے سپریم کورٹ کو. آئندہ جب فراغ دلی دکھانی ہو تو مہربانی کر کے ملتان میں اپنی زمین کا کوئی ٹوٹا لوگوں کو دیا کرے, عوام کے حقوق مت دیا. اگر کورٹ کو کنسیڈ کیا, سو اٹ سپورٹس. لیٹ می ٹیک انادر کالر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم فرمائیے. میں وقاص افتخار بول رہا ہوں لاہور سے. جی میرا سوال یہ ہے خیرہ صاحب سے, تو سپریم کورٹ کا جو حکم ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کے اداروں پر ماننا لازم ہوتا ہے, اور حکومت جان بوجھ کر
سپریم کورٹ سے یہ بار بار معاذہ رائے کیوں کر رہی ہے؟ ابھی طاہرہ صاحب نے اپنے پروگرام میں آپ سے کہا تو ہم سپریم کورٹ کے ہر فیصلے کو مان رہے ہیں اور بظاہر وہ ہمیشہ یہ نظر آ رہا ہے، لیکن اندر سے ایسی کون سی وجوہات ہیں جو بار بار انہیں اس چیز کے لیے مجبور کر رہی ہے وہ سپریم کورٹ سے معاذہ رائے کریں؟ اور سپریم کورٹ نے جب بھی ان کی گورنمنٹ کی مدد کرنے کی کوشش کی، بلکہ کرپشن چاہے وہ حج کرپشن کیس ہو یا اسٹیل مل کیس ہو، اس میں کون سا کیس ذرا مینشن کر دیجئے، وہ کون سا کیس ہے جس پہ ہم نے، کون سی ججمنٹ ہے جس پہ ہم نے عمل نہیں کیا؟ اسٹیل مل کیس ہو چاہے حج کرپشن کوئی بھی کیس ہو، سپریم کورٹ نے گورنمنٹ کی موجودہ گورنمنٹ کی مدد کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن بار بار نہیں، جب بھی سپریم کورٹ کی وہ کون سی ورڈکٹ ہے، وہ کون سا فیصلہ ہے؟ حج کرپشن کے اسکینڈل کے اندر پاکستان کی اس حکومت کا ایک سابقہ وزیر آج جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور ہم نے عمل درآمد نہیں کیا ہے۔ اگر انہوں نے حسین اصغر صاحب کو دوبارہ واپس بلایا ہے، اس کی انویسٹیگیشن وہ فائنل کر چکے تھے، فردر انویسٹیگیشن کرنا چاہتے تو کریں۔ اسی اسکینڈل کے اندر پرائم منسٹر صاحب کے بیٹے کا ذکر آیا، پرائم منسٹر صاحب کے بیٹے نے ایف آئی اے کے ہیڈ کوارٹر میں جا کے اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائی اور اس کے اوپر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے باقاعدہ اپریشیٹ کیا کہ یہ بہت اچھی بات ہے، اور اگر آپ کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ہے تو جس شخص نے آپ کو الیج کیا ہے اس شخص کے خلاف آپ پروسیڈنگ کریں، تو ان کے خلاف ایف آئی آر ہو گئی ہے۔ میرا آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر سب کچھ ٹھیک ہے، اگر سپریم کورٹ سب کچھ یا گورنمنٹ بھی حکومت بھی سب کچھ ٹھیک کر رہی ہے، اس کے باوجود پھر اس طرح کے معاملات کیوں ہمیں نظر آ رہے ہیں؟ I'll drop the call here. Let's take another call from UAE اور اس کے اوپر آتے ہیں کہ معاملات کیوں آتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے طلعت صاحب، اور میرے اس بھائی سے بھی میری گزارش ہے کہ کچھ ہمارے سیاسی ساتھیوں کا یا کچھ باقی دوستوں کا یہ پرابلم ہے کہ وہ اور تو کچھ ایشو مل نہیں رہا، وہ آئسولیٹ ہو گئے ہیں، ان کے جو ٹوٹل ہمارے خلاف میڈیا کمپین تھی وہ بھی ڈیڈ ہو گئی، لوگوں نے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا، اور جو پبلک کا پول آتا ہے، پبلک کا پول جو آتا ہے، میں پروپیگنڈا کی بات نہیں کرتا، پبلک کا جو پول آتا ہے وہ الیکشن کے ذریعے آتا ہے، وہ سارے جو پول ہوئے وہ بھی فیل ہو گئے۔ کشمیر کے الیکشن میں ایک اس کا شائبہ نظر آیا آپ کو کہ لوگوں نے ہمارے حق میں ووٹ دیا، اب وہ کیا کرے؟ میں تو بار بار آپ سے سوال کر رہا ہوں، پورے پاکستان سے سوال کر رہا ہوں کہ مجھے اس ججمنٹ کا ذکر فرما دیجئے جس پہ ہم نے عمل نہیں کیا۔ ٹھیک، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ عمل درآمد ہو رہا ہے اور عدلیہ کہہ رہی ہے نہیں ہو رہا ہے، اب ظاہر ہے ہمیں کس کی بات ماننی۔ لیٹس ٹیک اے لاسٹ کالر بیفور دی بریک اور اس کے بعد ہم پروگرام کو آگے چلاتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی محترم، جی کالر ہے ہمارے پاس۔ جی جی ہیلو جی فرمائیے گا۔ آر یو ہیئرنگ می؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، آواز اونچا بولیے گا۔ جی مجھے یہ کیا کہتے ہیں ایک سوال کرنا ہے کہ یہ ہم نے جوڈیشل ایکٹیویزم کی ایک نئی ٹرمینالوجی تو سنی ہے، مجھے یہ ان سے پوچھنا تھا کہ ایک الیکشن جیتنے کے بعد یہ جو اپنے پاورز کو ابیوز کرتے ہیں تو اس کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے؟ یہ جو پارلیمنٹ آئے روز یہ اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے جو استعمال کرتے ہیں اپنے پاورز کو، اور ہر جگہ پہ ہم ان پارلیمنٹیرین کی اپنی ان کی پاورز کو ابیوز دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے؟ مجھے بس قمر الزمان قاہرہ صاحب سے اس چیز کا جواب چاہیے۔ اچھا، پارلیمنٹیرینز اپنے پاور کو ابیوز کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ پارلیمنٹ کے بارے میں کوئی پارلیمنٹ کسی کے اختیارات جذب نہیں کرتی۔ پارلیمنٹ کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے، سپریمیسی آف پارلیمنٹ ہمارا ایشو ہے۔ آئین پاکستان کہتا ہے، اور دنیا کے وہ تمام ممالک جہاں پہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے وہاں پارلیمنٹ سپریم ہے۔ پارلیمنٹ سے باقی سارے ادارے پیدا ہوتے ہیں، ان کے رول کا تعین ہوتا ہے، ان کے بارے میں ڈسکشن ہوتی ہے، ان کے بارے میں ترمیم و تخفیف کا یا پاکستان کے اندر قوانین کا، اور پارلیمنٹ کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ آئین سے۔ پارلیمنٹ عوام کے ووٹ سے پیدا ہوتی ہے۔ آئین گورنز دی کنڈکٹ آف دی سوری سر، دیکھیں گزارش سنیے طلعت صاحب، پارلیمنٹ پیدا ہوتی ہے عوام کے ووٹ سے۔ پارلیمنٹ کا یہ اختیار ہے کہ وہ آئین بنائے، آئین میں ترمیم کرے، ادارے بنائے، اداروں کو ختم کرے، اداروں کے رول کا تعین کرے۔ آئین سے پیدا ہوتی ہے اور آئین کی تشریح کا اختیار سپریم کورٹ کے پاس ہے۔ اس کے اوپر بھی میری اپنی رائے ہے۔ اوکے، لیٹ می ٹیک اے بریک ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ناظرین دیکھتے ہیں کہ یہ پرسپشن ہے، پروپیگنڈا ہے۔ قاہرہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم تو امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ میں تو پوچھ رہا ہوں جی بار بار کہ مجھے بتائیے وہ کون سی ججمنٹ ہے جس پہ عمل درآمد نہیں ہوا؟ یہ بھی ایک انداز اپنایا ہوا ہے حکومت نے، اس کا بھی ہم جواب تلاش کریں گے آفٹر دی بریک۔